اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ مجھے اور آپ کو عطا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو، مجھے، ہماری نسلوں کو اپنی ولایت سے مزید قریب کر کے ایک زینہ اور اٹھا دیں. اس سے بڑا تحفہ نہیں ہو سکتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مثلا ایک حدیث یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو خاص مقدار میں سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرے گا، وہ چاہے خواب میں یا بیداری میں کوئی ایسی چیز دیکھے گا کہ جو اس سے ہماری ولایت سے اور قریب کر دے گی. یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ تم نے سورہ وہ پڑھا نا کہ جس میں لیلۃ القدر ہماری جدہ کا ذکر ہے، جس میں تنزل الملائکۃ والروح کا ذکر ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں امام زمان علیہ السلام پر. جب تم نے سورہ کثرت کے ساتھ پڑھا ہے نا، اب ہم تمہیں کوئی ایسا معجزہ، کوئی ایسی کرامت، کوئی ایسا خواب، کچھ ایسا عطا کریں گے جو تمہیں ہمارے مقام معرفت سے اور قریب کرے. یہ اہل بیت علیہ السلام کا نظام ہے. اس پہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. تو اب یہ زندگی نامہ میں سنا رہا ہوں کہ امام اسلام اس طرح سے مدینہ سے سامرہ پہنچے. درمیان میں ایک بات اور باقی ہے، وہ یہ کہ غدیر کا دن تھا اور امام کوفہ میں تھے، اور امام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جد علی بن ابی طالب کے روضہ اطہر آج میں کہہ رہا ہوں ورنہ قبر مبارک سے گزروں، اور وہاں پہنچ کر امام نے ایک زیارت ارشاد فرمائی. تو اگر امام کی زندگی کے 4 محور میں سے پہلا میں آپ کے سامنے یہیں سے بات شروع کر دوں تو وہ یہ ہے کہ متوکل کا زمانہ وہ شدید زمانہ تھا کہ جہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور حتیٰ واقعات تو میں نہیں سناؤں گا اس لیے کہ حتیٰ ممبر سے سنانا بھی بے ادبی ہے، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو گستاخیاں ہو رہی تھیں متوکل کے اپنے دربار میں، کہ امام علیہ السلام نے مسلمانوں کو اہل بیت علیہ السلام کی عظمتیں سمجھائیں، اور 3 متون امام کے ذریعے سن تک پہنچے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ انشاءاللہ جو ہمارے سامعین یہاں موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو زیارت جامع کبیرہ کے نام سے واقف نہ ہو، اس لیے کہ اس بندہ اخیر نے جتنا ہو سکا اس کا ذکر کیا. یہ تعلیم کردہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اگر آپ توحید کا آئیڈینٹی کارڈ دیکھنا چاہیں تو دعائے جوشن کبیر ہے، ولایت کا آئیڈینٹی کارڈ دیکھنا چاہیں تو زیارت جامعہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ جو 3 متون ہیں زیارت جامعہ، آیت اللہ مرشی نجفی کا بڑا خوبصورت لطیف جملہ ہے. فرمایا کہ زیارت جامع کبیرہ مومن کا مارننگ ورک آؤٹ ہے. ہر مومن کا مارننگ ورک آؤٹ جو ہے وہ اسپریچولی زیارت جامع کبیرہ ہے. تو اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھیے، اسے میں نے 12 عرض کیا. ہفتے میں ایک بار نہ پڑھ سکے مہینے میں ایک بار پڑھ لیجئے، لیکن اسے روٹین میں رکھیں اپنے، جس میں غلو و تقصیر کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے. کلام امام، فضائل امام، بزبان امام. علامہ مجلسی نے واقعہ بھی لکھا ہے، بہت سارے اور واقعات بھی ہیں کہ جب حضرت حجت سے مومنین کی ملاقات ہوئی 3 مرتبہ فرمایا الجامعہ الجامعہ الجامعہ. بہت سارے مستحب اعمال یعنی جو ہم رجاء مطلوبیت کی نیت سے کرتے ہیں، انکلوڈنگ جو اعمال ہوں گے لیلۃ الرغائب، یعنی ہم قربۃ اللہ تو نہیں کر اس لیے کہ ابھی تک اس کی سند واضح نہیں ہے. قربۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ امام نے فرمایا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام نے فرمایا؟ نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. رجاء مطلوبیت کی نیت سے اس امید پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثواب عطا فرمائے. لیکن کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو مستحب اعمال کی کیٹیگری میں بہت ٹاپ آف دا لسٹ ہے. ان سے بھی سب سے اہم ہے واجب کی رعایت کرنا، حرام سے بچنا. رجب و رجب، شعبان، معظم، رمضان المبارک میں ایک تھوڑا سا مسئلہ مومنین کے لیے ہو جاتا ہے کہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں انہیں مستحبات ہی کی وجہ سے. مستحبات پہ بے انتہا اصرار کرتے ہیں، واجبات کا پتہ نہیں ہوتا. میں ہاتھ جوڑ کر اپنی ماؤں بہنوں سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ لیلۃ الرغائب کے کوئی عمل نہ کیجیے، لیکن آپ نماز اور غیر نماز میں اپنا حجاب ٹھیک کر لیجیے. یہ لیلۃ الرغائب کے عمل کرنے سے زیادہ افضل ہے. قیامت میں صدا آئے گی کہ صبر کرنے والے آئیں، تو ایک گروہ آئے گا. صبر تو آپ سوچ رہے ہوں گے ہم سب نے کیا تو ہم بھی جائیں گے، انشاءاللہ سبھی جائیں گے. لیکن وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ آواز آئے گی کہ پروردگار یہ صبر کرنے والے اسپیشل کون سے صبر کرنے والے ہیں؟ صبر تو ہر ایک نے شاید اپنی زندگی میں کیا ہوا ہے کسی نہ کسی مصیبت پر. کہنے یہ صبر کرنے والے وہ ہیں جو واجبات کی ادائیگی پر صبر کرتے تھے. واجب کی ادائیگی پر کبھی آپ کو کوئی زحمت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس پر صبر کرتے تھے. اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی کہ صابرین کا جب متصبرین آئے، یعنی جنہوں نے بہت ہی زحمت اٹھا کر صبر کیا. پروردگار اب یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں کہ جو حرام سے بچنے پر صبر کرتے تھے. کبھی واجب کی ادائیگی سے مشکل کام ہے حرام سے بچنا. آپ رجب مرجب شعبان معظم رمضان المبارک میں کوئی کام نہ کیجیے، واجب انجام دیجیے، حرام سے بچ جائیے. یہ ہر مستحب عبادت سے افضل ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو پرائرٹیز سیٹ ہونی چاہیے زندگی میں. لازمی سی بات ہے کہ آپ ہر وہ چیز جو وقت سے پر آ رہی ہے وہ آپ انجام نہیں دے پائیں گے. تو کیا کچھ انجام دینا چاہیے؟ واجبات کی ادائیگی، حرام سے بچنا، اور مستحبات کی فہرست میں نافلہ نمازوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے انکلوڈنگ نماز شب. اور جن مستحبات کی اہمیت بہت زیادہ آپ کو علماء فقہا کے کلام میں ملے گی وہ نماز جعفر طیار، زیارت عاشورہ، زیارت جامع کبیرہ.
اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں بچے گا کہ کسی اور چیز کی طرف جائیے، اسی کو دوہراتے رہیے. یہ سنت ائمہ علیہ السلام ہے. زیارت جامع کبیرہ تعلیم کرتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام، جن کی مجلس میں آپ تشریف فرمائے یہاں پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 3 متون میں نے کہا. پہلا متن زیارت جامع کبیرہ، کاش وقت ہوتا تو میں کچھ فقرے پھر سناتا، میرے دل سے بڑی قریب ہے زیارت، لیکن بارہا سنا بھی چکا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. ایک ہے جب امام علیہ السلام سامرہ سے جا رہے ہیں مدینہ، غدیر کا دن آ گیا، امام نے کہا کہ میں اپنے جد کی قبر پہ جاؤں گا اور وہاں زیارت پڑھوں گا. یہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر سختی کے ساتھ اللہ نے ایک آسانی رکھی ہے، پھر اس سختی کے ساتھ اللہ نے ایک اور آسانی رکھی ہے. اس پر تو میں گفتگو کر چکا ہوں آپ کے سامنے اس آیت پر. یا اللہ. امام علیہ السلام نے زیارت غدیر پڑھنا شروع کی، جو شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ غدیر غیر غدیر، قریب دور، کسی بھی طرح سے علی بن ابی طالب کی زیارت پڑھیں. تو اگر زندگی میں ایک بار بھی نہیں پڑھی تو کم از کم پڑھیں اسے ایک بار. تھوڑی سی تفصیلی زیارت ہے، 2 صفحے کر کے پڑھ لیں. لیکن رجب میں جشن مولود کعبہ، رجب سے بڑھ کے کون سا مہینہ ہوگا کہ اس زیارت کو پڑھا جائے؟ 2 صفحے کر کے پڑھیں، ایک صفحہ کر کے پڑھیں. 37 آیتیں امام علیہ السلام نے مولا علی کے فضائل میں کہیں یہاں پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سیون آیتیں. آپ کو زیارتوں میں معمولاً اس قسم کا مزاج کم ملے گا کہ امام ایک کے بعد ایک آیت پڑھتے جائیں، ایک کے بعد ایک آیت پڑھتے جائیں. یا علی یا امیر المومنین انت الذی نطق القرآن، اے علی آپ وہ ہیں کہ آپ کے لیے قرآن گواہی دیتا ہے. کہ من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. یہ ایک کے بعد ایک امام اسلام آیتیں پڑھتے گئے. 37 آیتیں. انتہائی مجرب زیارت ہے، حاجات کی برابری کے لیے بھی مفاتیح الجنان میں موجود ہے، کہیں دور کا ریفرنس بھی نہیں ہے. روزی غدیر امام السلام نے آیت پڑھی، زیارت پڑھی. ایک اور مولانا علی علیہ السلامی کی زیارت ہے. یہ امام کیا کر رہے ہیں اس زمانے میں؟ جو متوکل اور خلفائے بنی عباس کا منصوبہ ہے نا کہ اہل بیت علیہ السلام کی وقت اور عظمت کو نعوذ باللہ من ذالک ڈاؤٹ فل کر دیا جائے، امام علیہ السلام نے رہتی قیامت تک کے لیے یہ متون ہمیں دے دیے. اسے پڑھتے جاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاتے جاؤ. میری طرف سے ریکویسٹ یہ ہے کہ زیارت جامع کبیرہ کا ترجمہ ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ انگلش میں پورا پڑھیے گا، بہت ضروری ہے. اور انگلش میں پڑھ کر انہیں سمجھائیے گا بھی پھر، اس لیے کہ جیسے آپ کو اردو میں پڑھ کر سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، انہیں بھی انگلش میں پڑھ کر بھی سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ان زیارتوں کا ترجمہ ایک دفعہ انگلش میں پڑھیے گا ضرور، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جتنا آپ کے لیے پاسبل ہے. ایک زیارت امام علیہ السلام نے اور تعلیم فرمائی. مفاتیح الجنان میں جو مولا علیہ السلام کی زیارتیں لکھی ہوئی نا، زیارت اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، یہ 5th زیارت امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کرتا ہے، جس میں خاص پہلو کی جانب اشارہ. السلام علیک یا ولی اللہ انت اول مظلوم من غصب حقہ. یہ زیارت فقرہ امام علی نقی علیہ السلام کا ہے. اے ولی اللہ پر سلام ہو، آپ وہ سب سے بڑے مظلوم ہیں، پہلے مظلوم ہیں جن کا حق غصب کیا گیا. یہ اشارہ تھا واقع خلافت اور واقع فدق کی طرف. پہلا امر امام اسلام کے زمانے میں یہ ہے.